جی ہاں، پاکستان زندہ باد اور ہر شہری، ہر بچہ، ہر خاتون پاکستان کا ایک ایک فرد خوشی سے نہال ہے جس طرح سے پاکستان نے بھارت کو شکست سے دوچار کیا۔ اسی تمام تر صورتحال پر اور اب جو صورتحال جو ڈیولپمنٹ سامنے آئی سیز فائر، اس کے حوالے سے بھی ہم بات کریں۔ سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا، بہت شکریہ مریم صاحبہ آپ کے وقت کے لیے۔ اب سیز فائر، ایک تو آپ پہلا سوال جو آپ سے، کتنی بڑی ڈیولپمنٹ ہے اور خاص طور پر جو امریکہ نے ثالثی کا کردار ادا کیا، اس کو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ کیا بھارت پہ بھروسہ کرنا چاہیے؟ کون سے اہم معاملات ہیں جن پر پاکستان کے لیے اب ضروری ہے کہ وہ بھارت سے پہلے بات کرے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ پاکستان سرخ رو ہوا اور 22 اپریل سے جو ایک معاملہ چلا ہوا تھا اور بھارت نے جس طرح اس کے پر ایکشن کیا اور فرسٹریشن کا شکار، کہ جب آپ کو یاد ہوگا 22 اپریل کے بعد ہم اس دن سے کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے الزام کا ایویڈنس دیں یا اس پہ انویسٹیگیشن کرا لیں، لیکن بھارت نے شاید انڈر ایسٹیمیٹ کیا پاکستان کو، اوور ایسٹیمیٹ کیا اپنے آپ کو، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ یہ سیز فائر ہوا ہے۔ اور کیونکہ جو کاسٹ آف وار ہوتی ہے وہ نہ دنیا کے لیے، نہ خطے کے لیے، نہ کسی بھی ملک کے لیے وہ بہت بڑی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے۔ تو میں سب سے پہلے تو شہباز شریف صاحب کو مبارکباد پیش کرتی ہوں، پھر چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر صاحب، پھر چیف آف ایئر اسٹاف جو ہیں ان کو مبارکباد پیش کرتی ہوں، اور ایک پوری قوم کو مبارکباد پیش کرتی ہوں کہ جو ایک شہباز شریف صاحب نے جس طرح ایک یونائٹڈ فرنٹ کو لیڈ کیا، اور پھر وہ یونائٹڈ فرنٹ چاہے وہ پارلیمنٹ ہو، پولیٹیکل ہو، چاہے وہ قوم کا نیشنل فرنٹ ہو، وہ ایک سیسا پلائی دیوار، ایک آہنی دیوار کی طرح پاک فوج کے پیچھے کھڑی ہوئی، اور جس طرح کا یہ معاملہ رہا اور جس طرح کا اسٹرائک بیک کیا رائٹ آف ڈیفینس ایکسرسائز کرتے ہوئے، اس پہ پوری قوم پاک فوج کو سلام پیش کرتی ہے، افواج پاکستان کو سلام پیش کرتی ہے اور قوم کو مبارکباد۔ لیکن ایک بات بہت اہم ہے جو میں ضرور کہنا چاہتی ہوں کہ جس طرح ایک یونائٹڈ فرنٹ رہا، جو ملک کا بیانیہ تھا وہ میڈیا کے ذریعے اپنی ذمہ داری کے ساتھ وہ پوری دنیا تک پہنچا، وہ پاکستان کی عوام تک پہنچا، اور ایک نیشنل اسپرٹ جس طرح میڈیا نے اجاگر رکھی اور تازہ رکھی اور زندہ رکھی، اور جبکہ بھارتی میڈیا جو تھا وہ ایک فیک نیوز اور پروپیگنڈا کے اسپائرل میں ڈوبا ہوا تھا، اس وقت پاکستانی میڈیا نے اس رٹ میں پارٹیسپیٹ نہیں کیا اور فیک نیوز کا جو ایک پورا پروپیگنڈا تھا اس کا حصہ نہیں بنے۔ ہمارے رپورٹر، آپ کے کیمرہ مین، میڈیا ہاؤسز، بلکہ کتنے رپورٹرز نے تو اپنے نیشنل نیریٹو کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے فیلڈ انسٹالیشن جہاں جہاں انڈیا نے حملے کیے وہاں جا کر اس کو ان کے جھوٹ کو بے نقاب کیا۔ یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ ایک میڈیا کس طرح اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے نیشنل نیریٹو کو اتنے چیلنجنگ ٹائمز میں پروٹیکٹ کرتا ہے۔ تو آج ہماری جو قوم ہے وہ آپ سب پہ بھی فخر کرتی ہے اور آپ سب کو بھی خراج تحسین پیش کرتی ہے، اور ایز اے فارمر انفارمیشن منسٹر مجھے یہ احساس ہے کہ یہ کتنا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے کہ آپ اپنے بیانیے کو، سچ کے بیانیے کو، اور پھر ٹروتھ نے پریویل کیا، سچ کی فتح ہوئی، پاکستان سرخرو ہوا اور اس اسپائرل میں آپ لوگ نہیں گئے۔ تو یہ آپ لوگوں کو بھی ویل ڈن، آپ لوگوں کو بھی شاباش، اور یہ ثابت کیا پاکستان نے کہ اگر ایک نیشنل فرنٹ ہوگا، ایک یونائٹڈ فرنٹ ہوگا، چاہے وہ افواج پاکستان کا ہو، قوم کا ہو، میڈیا کا ہو، اس پاکستان کے جھنڈے تلے ہم سب ایک ہیں، اور اس یونائٹڈ فرنٹ نے دشمن کو بھی شکست دی اور پاکستان کو سرخرو۔ اب آپ نے سراہا صحافتی ذمہ داریاں جو میڈیا نے ادا کی، اس کے لیے مریم صاحبہ بہت شکریہ آپ کا۔ اب یہ جو سیز فائر کے بعد بامقصد سیز فائر کی کتنی ضرورت ہے؟ کیا یہ یقین رکھنا چاہیے کہ جو بھارت اب پاکستان کو، کیونکہ آپ خود بھی جس طرح سے بات کر رہی ہیں، جو اب اس وقت بحث بھی ہو رہی ہے کہ اس وقت خود جو بھارتی میڈیا پہلے ایک پروپیگنڈا کریٹ کرتا رہا فیک نیوز کا، وہاں تو ایسے لگ رہا تھا جہاں اس نے خدا نہ خواستہ پاکستان کو ختم کر دیا، لیکن اب جو اس وقت سچویشن ہے سیز فائر کے بعد، کیا پاکستان کو مختلف طریقے سے ٹریٹ کرتا ہوا دکھائی دے گا بھارت؟ کیونکہ اب بھارت کو پتہ چل گیا ہے کہ اب وہ پاکستان کو ایزی نہیں لے سکتا کسی صورت سے، نہ سفارتی سطح پر، نہ سرحدی سطح پر، نہ صحافتی سطح پر۔ مریم صاحبہ دیکھیں، اس میں آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کی، یہ چاہے ڈپلومیٹک لیول ہو، چاہے ہمارا بیانیے کا لیول ہو، چاہے یونائٹڈ فرنٹ ہو، اس ہر محاذ پر، چاہے پاک افواج کی ہماری ٹیکنالوجی، ہماری اکوپمنٹ، ہمارا جو صلاحیت ہے، ہماری قابلیت ہے، وہ ایک طرف، لیکن یہ آج پوری دنیا کو باور ہو گیا ہے کہ ہمارے پاس پاک فوج ہے جو اپنی سرحدوں کی حفاظت کرنا جانتی ہے۔ اور میں اس کے ساتھ ساتھ شہباز شریف صاحب کو اس پورے نیشنل یونائٹڈ فرنٹ کو لیڈ کرنے پہ مبارکباد دیتی ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں انفارمیشن منسٹر کو، ڈی جی آئی ایس پی آر کو، ڈیفینس منسٹر کو،
डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर को, जो कई रातों से सोए नहीं है, अपने नेशनल बयानिए को दुनिया तक पहुंचाया। और यही वजह है कि हमारी डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर भी कामयाबी हुई है। दुनिया ने हमारे बयानिए को माना, और जिसकी वजह से आपने देखा कि कोई कैटेगोरिकली भारत के साथ खड़ा नहीं हुआ। तो ये जो पूरा सिलसिला रहा है, इसने पूरी दुनिया को बावर कराया है कि पाकिस्तान के पास क्या सलाहियत है। हम एक जिम्मेदार देश है, हम अमन चाहते हैं, हम अमन के दाई हैं, लेकिन इसको हमारी कमजोरी ना समझा जाए। और जिस तरह राइट ऑफ डिफेंस को एक्सरसाइज करते हुए मुंह तोड़ जवाब दिया है, ये पूरी दुनिया के लिए मैसेज है कि वी आर अ रिस्पॉन्सिबल स्टेट, लेकिन इस चीज को हमारी कमजोरी, हमारी वीकनेस ना समझा जाए। हमारे पास वो काबिलियत भी है, वो सलाहियत भी है, वो जज्बा भी है, और फिर पूरी कौम का जो जज्बा रहा है। मैं पूरी कौम को भी सलाम पेश करती हूँ कि जिस तरह आहनी दीवार की तरह वो अफवाज पाकिस्तान के पीछे खड़े हुए, और वो बच्चे, वो नौजवान जो सरहदों पर खड़े हुए, जिनके साथ माओं की दुआएं थी, बहनों की दुआएं थी, पूरी कौम की दुआएं थी। ये जज्बा जो होता है, ये जज्बा ना किसी टेक्नोलॉजी से आता है, ना किसी इक्विपमेंट से आता है, ना किसी पैसे से खरीदा जा सकता है।